الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے، اور آقا دو جہان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے جو قیامت تک رہے گا۔ قیامت تک قرآن پاک اس دنیا میں رہے گا۔ مختلف صحیفے آئے، ان صحیفوں کا کہیں نام و نشان نہیں، اور قرآن پاک کے علاوہ 3 کتابیں تورات،
زبور، انجیل، زبور کا تو ذکر ہی نہیں کہیں، اور جو کتابیں بچی ہیں اس میں اتنی تحریف ہوئی کہ وہ اپنی زبان ہی ختم ہو گئی۔ جس زبان میں وہ نازل ہوئی تھی وہی ختم۔ صرف اور صرف قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ 1400 سال سے لے کر آج تک اسی شکل میں موجود ہے جس طرح یہ نازل ہوا تھا۔ کیوں نہ ہو کہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ میں نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ حفاظت کے طریقے اللہ رب العزت کے مختلف ہیں۔ واقعہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں علماء سے کہ ایک بادشاہ نے پوری دنیا سے لوگوں کو بلایا، خطیبوں کو، ادیبوں کو، مقررین کو، ہر مذہب کے طبقے کے مقرر بلائے، تو ان میں ایک شخص عیسائی تھا۔ اس نے بہت ہی اچھے انداز میں خطاب کیا، تو بادشاہ وقت ہارون الرشید اس کے قریب ہوا، کہنے لگا اتنا قابل آدمی ہے تو چلو اس کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ اسے کہا تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ صرف تم مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے کہا سوچ لو، یہ کوئی ہماری سلطنت نہیں تھی جن سے 4 صوبے نہیں سنبھالے جاتے، وہ سلطنت مغرب اور مشرق تک تھی، تو وہ کہہ رہا تھا آدھی سلطنت دیتا ہوں مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا نہیں ہوتا۔ اتنی بڑی پیشکش کو اس نے ڈرا دیا اور کہنے لگا کہ میرا مذہب سچا ہے۔ سال بعد پھر وہی پروگرام ہوا تو وہ شخص واپس آیا، وہ اسلام کے بارے میں خطاب کر رہا تھا، قرآن کے فضائل بتا رہا تھا، اسلام کے بارے میں لوگوں کو بتا رہا تھا۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ میں نے اس کو آدھی سلطنت کی پیشکش کی اور یہ میری بات کو ٹھکرا گیا، ذرا اس سے پوچھو تو صحیح یہ مسلمان کیسے ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ وجہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ تو کیسے مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا میں کاتب ہوں، لکھنے والا، میں نے تورات لائی اور اس میں بہت ساری چیزوں کو آگے پیچھے کر دیا، کچھ اپنی طرف سے بیچ میں ڈال دیا،
اور جا کے میں نے یہودیوں سے کہا کہ میں نے آپ کی کتاب لکھی، انہوں نے اس کتاب کو سر پہ رکھا کہ بڑی بہترین آپ نے کتاب لکھی ہے، اور مجھے انعامات دیے اور مجھے بڑے اچھے طریقے سے رخصت کیا۔ پھر میں نے انجیل میں اسی طرح کیا اور جا کے عیسائی پادری کے سامنے پیش کیا، وہ بھی بڑا خوش ہوا، میرا اکرام کیا، اعزاز دیا اس نے۔ تو میں نے سوچا کہ قرآن پاک بھی لوگ بڑے احترام سے پڑھتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، اس سے بھی ٹرائی مار لو، یہاں سے بھی بہت کچھ مل جائے گا، کیونکہ یہ زیادہ ہیں۔ کہنے لگا میں بیٹھا، میں نے قرآن پاک میں کچھ آیتیں آگے پیچھے کر دیں، اپنی طرف سے بھی کچھ لکھ دیا۔ علماء سے تو میں ڈرتا تھا، ایک عام دکاندار کو میں نے جا کے کہا میں نے قرآن پاک لکھا ہے اور بہت خوبصورت لکھا ہے، جی آپ لے لیں۔ اس نے کہا اچھا جی میں دیکھتا ہوں۔ وہ فارغ ہوا تو اس نے مجھے کہا ادھر بیٹھ جاؤ۔ اس نے قرآن پاک کھولا تو ساتھ ہی مجھے گھورنے لگا، تھوڑا سا آگے پڑھتا ہے تو اس نے قرآن پاک کو بند کیا، جو میں نے لکھا تھا مجھے کہنے لگا یہ قرآن پاک نہیں ہے، یہ تو نے اپنی طرف سے کچھ لکھ دیا ہے۔ اور تیش میں اٹھا، وہ اندر گیا تو میں پیچھے سے بھاگ گیا۔ تو میں نے آ کر سوچا کہ یہ قرآن سچا ہے کہ ایک عام آدمی، اس نے مجھے کہہ دیا کہ تو نے اس میں اپنی طرف سے کچھ چیزیں ڈالی ہیں۔ تو میں نے پھر قرآن پاک کا صحیح مطالعہ کیا، اس سے مجھے پتہ چلا کہ یہ رب ذوالجلال کی آخری کتاب اور سچی کتاب ہے۔ اس کے بعد میں مسلمان ہو گیا۔ ہارون الرشید اس کو آدھی سلطنت دے رہا ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا، لیکن اس نے قرآن پاک خود پڑھا، کیونکہ عالم تھا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ تو میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ یہ قیامت تک رہے گا، اس میں نہ زبر کی نہ زیر کی نہ پیش کی کوئی رد و بدل کر سکتا ہے۔ یہ 2001 کی بات ہے، ایک کمپنی اس وقت نکلی تھی، وہ قرآن پاک میں سے حروف کو نکال کے لکھ دیتے اور دیہاتی علاقوں میں جا کے تقسیم کیا کرتے تھے۔ جب علماء کو پتہ چلا، علماء اکرام سب اکٹھے ہوئے کہ اس کا سد باب کیا جائے، تو وہ جو قرآن پاک لے کر گھومتے تھے وہ بندے ایسے غائب ہوئے کہ آج تک نظر نہیں آئے۔ اور کئی نسخے ایسے تھے کہ وہ مسجدوں میں لا کے وہ رکھ دیتے کہ یہ اس میں یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، اس کو جہاں آپ پھٹے ہوئے کاغذ ڈالتے ہیں اس کو بھی ادھر ہی ڈال دیں۔ یہ اب کی باتیں ہیں، پرانی باتیں نہیں بتا رہا۔
اور قرآن پاک کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی گئی ہے، ہر دور میں۔ یہاں تک کہ انگریز نے اعلان کیا کہ تمہیں جہاں سے بھی قرآن کا نسخہ ملتا ہے، کوئی دینی کتاب ملتی ہے، وہ اٹھا کے دریا میں پھینک دو۔ علماء بتاتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ دریا کا پانی بالکل سیاہ ہو گیا تھا۔ ایک جگہ پہ قرآن پاک اٹھانے کے لیے انگریز کا نمائندہ گیا تو وہاں ایک شخص قرآن پڑھا رہا تھا بیٹھ کے۔ اس نے کہا جی میں قرآن کے نسخے لینے آیا ہوں۔ انہوں نے سارے نسخے جمع کر کے اس کے سامنے رکھ دیے۔ وہ بڑا خوش ہوا۔ انہوں نے کہا جاتے جاتے میں آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے ذہن میں سوچا کہ سارا کچھ خزانہ تو میں لے کے جا رہا ہوں، چلو سن لیتے ہیں۔ انہوں نے ایک لڑکے کو کھڑا کیا، اس نے پہلا پارہ سنایا، دوسرے نے دوسرا سنایا۔ 30 بچے تھے، انہوں نے 30 پارے سنا دیے، اور پھر اسے کہا اب اس کو لے جاؤ، آپ اس کو دریا میں ڈال دیں گے، ہم اور لکھ لیں گے، ہمارے پاس یہ محفوظ ہے۔ تو وہ بھی سمجھدار تھا، اس نے کہا میں نہیں لے کے جاتا ہوں، جب آپ نے دوبارہ ہی لکھ لینے تو یہی ٹھیک ہے، میں نہیں لے کے جاتا، اتنی میں مشقت اٹھاؤں گا، اس کو لے کے جاؤں گا، دریا میں پھینکوں گا، آپ نے پھر لکھ دینا ہے، تو اس سے اچھا یہی پڑھے رہیں۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ کوئی بھی اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتا، اور اسی قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ کسی اور کتاب سے ہدایت مل سکتی ہے، ناممکن نہیں، لیکن اس کتاب کے بارے میں پکی بات ہے کہ جو بھی پڑھے گا اور صحیح سچے دل سے پڑھے گا تو اس کو اللہ رب العزت ہدایت ضرور دیں گے اور اس کی رہنمائی ہوگی۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک آدمی سے سنا کہ قرآن میں ہر شخص کا احوال لکھے ہوئے ہیں، کوئی بھی انسان ہے اس کے حالات لکھے ہوئے ہیں۔ انہیں بڑا تعجب ہوا، کہنے لگے میں ذرا پڑھتا ہوں۔ وہ تھا بہت بڑا ولی، کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ انہوں نے قرآن پاک میں مومنین کے صفات پڑھی کہ ان میں خشوع ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، ہر کام اللہ کے لیے کرتے ہیں، للہیت ان کے اندر ہوتی ہے۔ تو فرمانے لگے یہ میں نہیں ہو سکتا، یعنی اتنا بڑا ولی ہے لیکن اپنے آپ کو گنہگار سمجھ رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں جو آدمی 2 رکعت نفل فالتو پڑھ لیتا ہے وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا ولی اللہ ہے ہی نہیں ہے، اور بڑے فخر سے بتاتا ہے۔ آج میں جب اٹھا رات کو دیکھا تو میں نے کہا وقت چلا گیا ہے، وضو کیا،
وضو کرنے کے بعد گھڑی کو دیکھا تو 3 بج رہے تھے، میں نے 2 رکعت تہجد بھی پڑھ لی، اور پھر میں ذکر کرتا رہا، صبح کی اذان ہی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ بتا رہا ہے کہ میں بڑا ولی اللہ ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں ذکر بھی کرتا ہوں، اور وہ ولی وقت وہ مومنین کے صفات پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں میں ان میں سے نہیں ہوں۔ پھر کفار کے بارے میں پڑھا انہوں نے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تہہ میں پہنچ جائیں گے، منافقین بھی نیچے ہوں گے، کہنے لگے ان میں سے بھی میں نہیں ہوں، کیونکہ مسلمان ہوں۔ پھر عام مسلمانوں کے حالات پڑھے، یہ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، پابندی کے ساتھ رہتے ہیں، کہا ان میں سے ہوں میں، یعنی جنت کی امید مجھے بھی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ولی کہہ رہا ہے۔ تو اس نے اپنے حالات کو دیکھا تو قرآن میں دیکھا، اور ہم اپنے حالات دیکھتے ہیں معاشرے میں، جس کی وجہ سے ہمیں ہر جگہ پہ رسوائی ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو محفوظ رکھا ہے، قیامت تک محفوظ ہے، اور اس کی وجہ بھی اللہ نے بتا دی کہ اس کی حفاظت میں خود کرتا ہوں، اس کو نازل بھی میں نے کیا اور اس کی حفاظت بھی میں کرتا ہوں۔ اور جو قرآن پاک کے ساتھ جڑ جائے، قرآن کو سینے سے لگا لے، اس کی حفاظت بھی میرے ذمے ہے، اس کی بھی میں حفاظت کروں گا۔ یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، یہاں سندھ میں ایک ہندو گھرانہ بڑا مشہور ہے، اس میں سے ایک لڑکی مسلمان ہو گئی، چھپ کر مسلمان ہوئی، اور قرآن پاک کو اس نے یاد کیا، رات کو پڑھا کرتی تھی۔ تہجد کے وقت قرآن پڑھتی، سب گھر والوں سے چھپ کر ایک کمرے میں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ قرآن پڑھتے پڑھتے اسے پتہ ہی نہیں چلا، اس کی آواز اونچی ہو گئی، اور اپنی لہر میں وہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ گھر والے اٹھے کہ یہ ہمارے گھر کے پاس کون آ گیا ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے؟ جب دیکھا تو وہ ان کی اپنی بیٹی تھی۔ بڑی کوشش کی کہ اس کو اسلام سے ہٹا دیں، لیکن وہ اسلام سے نہیں ہٹی، آخر کار اس کو شہید کر دیا۔ جب اس کی استانی کو پتہ چلا تو وہ اور اس کا شوہر پہنچا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، ہم اس کو اعزاز اور اکرام کے ساتھ دفن کرنا چاہتے ہیں، ہمارے حوالے کر دو۔ انہوں نے کہا ہماری ناک کٹتی ہے، ہم کیسے اس کو حوالے کر دیں، ہم نے اس کو جلانا ہے۔ اب ایک دفعہ انہوں نے آگ لگائی، بچی کی لاش بیچ میں، آگ ختم ہو گئی، بچی صحیح سلامت ہے۔ دوسری دفعہ آگ لگائی انہوں نے، بچی پھر سلامت۔ تیسری مرتبہ جب انہوں نے آگ لگائی اور بچی بالکل صحیح سلامت رہی، تو استاد نے ہاتھ جوڑ لیے کہ اب بس کرو، اب اس کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو انہوں نے بڑی مشکل سے بچی کو ان کے حوالے کیا اور اس کو اعزاز اور اکرام کے ساتھ دفن کیا۔ یہ ابھی کی بات ہے، 1996-97 کی بات ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ لاش کی بے حرمتی نہیں ہونی تھی مسلمان کی، قرآن کے حافظ کی، لیکن ہو سچے دل سے۔
دل بھی صاف ہو، ہماری طرح نہ ہو کہ اوپر کچھ اور ہے اندر کچھ اور ہے، تو ایسے لوگوں کو سزا ملتی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن پاک کے ساتھ والہانہ عقیدت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔